اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، جس طرح لوہے کی میل کچیل کو دور کرنے کے لیے اس کو بٹی کے اندر تھوڑا سا تپایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ مال کے کائنات ایک مسلمان اور مومن کو گناہوں کی میل کچیل سے دور کرنے کے لیے اس رمضان المبارک کے مہینے سے گزارتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین مومن کو کئی اعتبار سے کچھ خوبیاں اور خصوصیات عطا فرماتے ہیں کہ جو عام دنوں میں انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ اسلام کی بنیاد ویسے تو ہر اچھی سے اچھی خوبی کے اوپر ہے، لیکن ایک خوبی میرے بھائیوں کہ جس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر یہ الفاظ ضرور پڑھتے تھے۔ آپ کا موضوع گفتگو کا کوئی بھی ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام ہر خطبے میں یہ ضرور ارشاد فرماتے، لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ جس بندے کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے، اس بندے کا دین کوئی نہیں ہے، اور جس بندے کے اندر امانت کی حفاظت نہیں، اس بندے کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ضرور ارشاد فرماتے تھے۔ اب یہ روزہ جو ہے یہ ایک اعتبار سے مومن کو امین ہونے کا، امانت دار ہونے کا بہت بڑا درس دیتا ہے۔ اس روزے کے عالم میں جو تو باشعور مسلمان ہے اور سمجھ کے روزہ رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں نے زبان سے گالی نہیں نکالنی، کیوں؟ یہ میرے ذمے حکم ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس روزے کی حالت میں گالی نہیں نکالنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کوئی جھگڑ پڑے، ان صابہ احد فلیقل انی امرؤ صائم، کوئی جھگڑ پڑے تو اس کے جواب میں جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ کہنا ہے کہ تو نے جو کرنا تھا کر لیا، میں کچھ بھی جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ پابندیاں جو ہیں، جو تو باشعور مسلمان اور مومن ہیں، جو ان چیزوں کو، ان احکامات کو سمجھ کے روزے کو نبھاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے یہ میرے ذمے ایک امانت ہے۔ صبح سے شام تک میں نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرے عمل کی قبولیت جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ وہ اپنی زبان کا خیال رکھتا ہے، آنکھوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کا خیال رکھتا ہے، ہر عمل کرتے ہوئے سوچتا ہے میرے روزے پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا، جو باشعور ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ جو ایک امانت کا درس روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اگر یہ درس ایک مومن کی زندگی میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنا لے تو میرے بھائیوں اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اگر رمضان کے
روزے کی حالت میں ہم یہ جانتے ہیں نا کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، رکھا تو روزہ ہے اکیلے گھر میں، لیکن بندہ ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے پانی کا وضو بھی کرے اتنی احتیاط سے کرتا کہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے۔ یہ اتنی احتیاط کیوں ہے؟ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن بندے کا دل کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین شاہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ جانتا ہے کہ میں وضو کے دوران بھی بے اعتدالی تو نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت روزے کے عالم میں میرے بھائیوں بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین تصور روزے کی حالت میں بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اب اس تصور کو سمجھ کے ذرا اگلی زندگی کی طرف چلیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ صرف روزہ کھولنے تک ہی نہیں، روزے کے بعد بھی ہماری حالت ایسے ہی برقرار رہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان المبارک کے مکمل ہونے تک ہی نہیں، رمضان کے بعد بھی میرے بھائیوں ہماری زندگی اگر ایسے ہی بن جائے۔ کیوں؟ روزے کی حالت میں جو ہماری سانسوں اور ہمارے اعمال کی نگرانی کرنے والا رب ہے، رمضان کے بعد بھی میرے بھائیوں رب وہی ہے۔ روزہ جس کی امانت سمجھ کے نبھاتے ہیں، یہ زندگی کا ہر ایک سانس اس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ زندگی کا ہر نیا چڑھتا ہوا دن، ہر نئی ملتی ہوئی صبح، یہ میرے بھائیوں اس اللہ کی امانت ہے، اور اس پوری زندگی کو ہم نے امانت سمجھ کے کس طرح سے نبھانا ہے، یہ ہمارے سامنے سوال ہے۔ جن لوگوں نے اس چیز کو امانت سمجھا ہے، ان کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے تعلق سے خالی نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ صرف رمضان کے مسلمان تھے، ان کی زندگی بھر کے معمولات ایسے تھے کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی بھر کا معمول تھا، اور آپ نے یہ جملہ اپنے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میرا رب مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ فرمائیے کتنا بڑا عمل ہے جو حضرت امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ اپنی زندگی کے بارے میں کون کر سکتا ہے؟ اور ہمارے یہاں پہ روزے کی حالت میں لوگ باز نہیں آتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اور آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے۔ میں ضمناً تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر وقت کا بادشاہ ولید بن عبد الملک تھا، تو اس نے حضرت عروہ بن زبیر کو پیغام بھیجا، آپ کچھ دنوں کے لیے میرے پاس تشریف لائے میرے محل میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کا محل دمشق میں تھا، شام میں، اور آپ مدینہ کے رہائشی تھے۔ مدینہ سے چل کے سفر کر کے ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچے۔ جب گھر سے نکلے، 15 سال کی عمر کا بیٹا تھا جس نے ضد کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھایا۔ جب سفر کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ولید کو پتہ چلا کہ عروہ بن زبیر تشریف لائے ہیں۔ وہ محل سے باہر آیا استقبال کرنے کے لیے، اس کے درباری بھی آئے، اور عروہ بن زبیر سے ملا، باتیں کر رہا تھا۔ عروہ بن زبیر کے ساتھ جو آپ کا بیٹا آیا، وہ بادشاہ کے جنگی گھوڑے جو بندھے ہوئے تھے ان کو قریب ہو کے دیکھنے لگ گیا۔ آنے والے وقت کا کسی کو معلوم نہیں، اللہ کی قدرت، ایک جنگی گھوڑے نے اس زور سے ٹانگ ماری عروہ بن زبیر کے بیٹے کے سینے میں کہ اوپر سے سفر کی تھکاوٹ، ابھی آرام کے لیے 1 منٹ کی فرصت نہیں ملی، آنن فانن آتے ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اچانک حادثہ، اس پہ بادشاہ بھی انتہا کا پریشان ہوا۔ اب ممکن نہیں تھا کہ دمشق سے مدینہ بیٹے کی میت کو لے کے آتے، یہ 20 دن کے قریب سفر تھا، اور اونٹوں گھوڑوں پہ اس طرح میت کو لانا ممکن نہیں تھا۔ وہیں دمشق میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑا گیا۔ جب جنازے کے پڑھنے کے بعد قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، بادشاہ ولید بن عبد الملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ عروہ بن زبیر کی زبان سے
کوئی تکلیف بری آواز نکلی تو بادشاہ سمجھا کہ جوان بیٹے کی میت ہے، اور جوان اولادوں کی میت جو ہے یہ ماں باپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو بادشاہ نے سہارا دیا، محل میں تشریف لائے تو آپ کی ٹانگ میں درد محسوس ہوا، دن بدن وہ درد بڑھتا گیا۔ بادشاہ نے شاہی طبیبوں سے کہا کہ ان کا علاج کرو۔ طبیب نے جب چیک کیا تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک ہی بات ہے، اگر عروہ بن زبیر کی جان کو بچانا ہے تو ان کی ٹانگ ہمیں ساری کاٹنی ہوگی، یہ کوئی زہر ہے جو ان کے جسم میں پھیل رہا ہے، نہ ٹانگ کو کاٹا تو عروہ بن زبیر کی وفات ہو سکتی ہے۔ اب بادشاہ اس بات پہ پریشان ہے کہ پہلے بیٹے کی وفات ہوئی، اب ٹانگ کے کاٹنے کا صدمہ ہے، تو میں کیسے بات کروں، کیسے جرأت کروں؟ اخیر وہ حضرت عروہ بن زبیر کے پاس آ کے بیٹھا، کہتا ہے کہ اللہ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو ہماری رضاؤں سے مختلف ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی ٹانگ کی جو تکلیف ہے طبیب کہتے ہیں کہ ٹانگ کو کاٹنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، تو آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ عروہ بن زبیر کہتے ہیں اگر اللہ کو یوں ہی منظور ہے تو کوئی بات نہیں۔ بادشاہ نے طبیب کو کہا بھئی جو آپ نے کرنا ہے علاج کریں۔ انہوں نے ایک مشروب پیالے کے اندر مشروب لے کے آئے، عروہ بن زبیر سے کہتے ہیں پی لیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ کس لیے؟ کہا یہ آج کل کا دور تو تھا نہیں۔ تو طبیب کہتا ہے یہ مشروب آپ کو اس لیے پلانے لگے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے، ہم نے آری چلا کے ٹانگ کو کاٹنا ہے، تو آپ کو کم از کم تکلیف تو محسوس نہ ہوگی۔ تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں اس بے ہوشی سے دوبارہ واپس آنے کی ضمانت تم میں سے کسی کے پاس؟ طبیب کہتا ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر جب سے میری ماں نے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، میری ماں اسماء رضی اللہ عنہا نے مجھے اللہ کا ذکر کرنے کا عادی بنایا ہے، میں زندگی کی اس گھڑی میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہ سکتا ہوں۔ تم نے ٹانگ کاٹنی ہے ویسے کاٹو، میں بے ہوشی کی دوائی نہیں پیوں گا۔ انہوں نے 5-6 ہٹے کٹے سپاہی بلائے، عروہ بن زبیر کی ٹانگیں اور بازو پکڑ کے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ٹانگ کٹے تو یہ ہلے نہ۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں اس کی ضرورت کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پھر کریں گے کیا؟ اب ان لوگوں کا تعلق دیکھیے جنہوں نے زندگیاں امانت کے طور پہ گزاری۔ آپ فرماتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مصیبت پڑ جائے تو صبر کرو اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو صبر میں پہلے ہی کر چکا ہوں اللہ کی رضا پہ، اب مجھے وضو کروا دو، میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، اتنی ہمت دے دے گا جب میں نماز پڑھوں دوران نماز میری ٹانگ کو کاٹ لینا۔ آج کے مسلمان کی نماز پنکھا بند ہونے پہ خراب ہو جاتی ہے، دوران نماز میرے بھائیو ٹانگ کاٹی گئی، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، نماز سے فارغ ہوئے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو پکڑ کے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے تیری رحمت پہ یقین ہے، قیامت کے دن جب تو میرے متعلق فیصلہ فرمائے گا تو میرے جنت میں جانے سے پہلے میری یہ ٹانگ تیری جنت کا حصہ بن چکی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو بھی جانتا ہے جب سے میں نے ان ٹانگوں سے چلنا سیکھا ہے، اللہ زندگی میں ایک بار بھی اللہ گناہ کی طرف قدم بھی نہیں اٹھایا ہے۔ یہ کیسا زندگی کا نمونہ ہے ان لوگوں کا، یہاں لوگوں کے قدم نہیں رکتے گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے، اور اب اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جب سے تو نے ان ٹانگوں کو چلنے کی ہمت دی، ایک قدم بھی اللہ میں نے تیری نافرمانی کی طرف کبھی نہیں اٹھایا۔ میرے محترم بھائیو، یہ ہوتی ہیں زندگیاں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ سے تعلق ہے اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں امام مالک کو ملنے کے لیے، یہ 475 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس وقت سفر گھوڑوں اونٹوں پہ پیدل ہوتے تھے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ذرا ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس ایک سفر میں 17 بار قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھ کے مکمل کیا تھا۔
یہ کیسے عظیم لوگ تھے. اور آج یہ اللہ نے جو امانت کے طور پہ کہ اس کو اچھے طریقے سے ایک مومن بندہ اگر نبھا لے، اس کے احکامات کو پورا کر لے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کہتا ہے جو ایمان کے ساتھ جن جن چیزوں پہ اللہ نے حکم دے دیا ان پہ ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے اس رمضان کے مہینے کے روزے پورے کر لے، اللہ کہتے ہیں پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو میں رب معاف کر دوں گا. ان لوگوں کے ایک سفر میں 17 قرآن مکمل ہو جاتے تھے. ایمانداری سے سوچئے گا، چھٹا روزہ ہے، کس بندے نے ہم میں سے آج تک 6 پارے مکمل کیے ہیں؟ کم از کم ایک روزے کے ساتھ 1 پارا تو میرے بھائیو روزانہ کا ہمارا معمول ہونا چاہیے. اگر اس سے بھی مومن رہ گیا تو پھر میرے بھائیو رمضان کی کیا برکت ہم نے اٹھائی. اور اللہ کی قسم آج کا نوجوان جتنا وقت اپنے موبائل کو دے رہا ہے اتنا وقت اللہ کے قرآن کو نہیں دے رہا. اس نا انصافی کی میرے بھائیو پوچھ ہم سے قیامت کے دن ہونی ہے. تو خدا را یہ رمضان المبارک کا جو تقدس ہے، مومن کی شان یہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں یہ لفظ ہوا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت کی پاسداری نہیں اس بندے کا ایمان کوئی نہیں. ہم نے اللہ کے یہ دیے ہوئے وجود کو جو ہمارے پاس ایک امانت ہے میرے بھائیو، اس وجود کو کس اعتبار سے اس زندگی کے سفر میں گزارنا ہے یہ ہمارے سامنے ایک سوال ہے. آج ہماری ساری تگودو ایک ہی چیز کے اوپر ہے. فیس بک پہ ہمارے فرینڈز کتنے کو ہو گئے ہیں، ٹک ٹاک پہ ہمارے فالوورز کتنے کو ہو گئے ہیں. آپ کے 10 لاکھ بھی میرے بھائیو فرینڈز کیوں نہ ہو جائیں، ایمانداری سے سوچئے گا جب اس وجود سے ہوا نکلنی ہے نا، روح جب نکل جانی ہے اور جب منو مٹی کے نیچے جانا ہے، یہ جتنے مرضی فالوورز اور جتنے مرضی بیسٹ فرینڈ کیوں نہ ہوں، اللہ کی قسم ایک رات بھی قبر کی انہوں نے ساتھ جا کے ہمارے ساتھ نہیں گزارنی. یہ تنہا میرے بھائیو وجود ہے جس نے وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. جب سارے دوست، رشتہ دار، میاں بیوی، یہ بچے سارے قبر پہ مٹی ڈال کے اور مٹی کو بھی ایسے ہاتھوں سے جاڑ کے آ جاتے ہیں نا، تب انسان کو یہ سارے دوست آ جائیں گے. ایک دوست تب میرے بھائیو انسان کے کام آئے گا، اور وہ کون سا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو پڑھنے والا ہے. قبر میں جب اس کی میت رکھی جاتی ہے، ادھر جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کے اوپر پروں کو پھیلا لیتی ہے، قرآن کی صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے اوپر یوں ایسے پھیل جائیں گی، اور اللہ کے فرشتوں میں اللہ کی کتاب اس میت کو عذاب نہیں ہونے دوں. یہ ایک دوست ہے جو وہاں پہ انسان کے کام آئے گا. تو میرے بھائیوں گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، اس زندگی کو رمضان کے وقت کوئی نہیں، اپنی ساری زندگی کو اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کے پورا کریں. اور ان سوشل میڈیا کے فرینڈز کی بجائے کوئی ایک دوست ایسا بھی بنا لیں کہ جو قیامت کو اور قبر کی تاریکیوں میں ہمارے کام آ سکے، ورنہ سوائے پچھتاوے کے میرے بھائیوں اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی